بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے جو ڈیلیوری کے ایسٹس ہیں ان کے اوپر بات کی ہے کہ پاکستان کا جو میزل پروگرام ہے اس کے اوپر پاکستان کو ریویو کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر بہت ہی غیر معمولی طور پہ پاکستان کے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار نے بھی بات کی ہے کہ جناب اس کے اوپر پاکستان جو ہے کسی طرح بات نہیں کرے گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ اسحاق ڈار کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف ابھی اس طریقے سے بلیٹنٹ آپ سمجھ لیں کہ بدماشی پہ اتر آیا ہے کہ پاکستان کا جو میزل ڈیلیوری سسٹم ہے اس کے اوپر بات کر رہا ہے، تو یہ ایک انتہائی خوفناک بات ہے، کیونکہ اگر پاکستان کے پاس سے آپ میزل ڈیلیوری سسٹم جو ہے وہ لے لیں گے تو پاکستان کا جو اٹامک پروگرام ہے اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں سوالات اٹھنا شروع ہو گئے، اور آئی ایم ایف اور جو آئی اے ای اے ہے اور جو بیرونی قوتیں ہیں اس کے اوپر اگر ابھی نظر لگائے بیٹھی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر واقعی حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کے اندر اتنا سیریس انٹرنل ٹرموائل ہوگا، جب آپ کے سارے سیاسی لوگ اس طریقے سے لڑ رہے ہوں گے اور آپ کے پاورفل لوگ آ کے لڑائی کے اندر بیچ بچاؤ نہیں کرائیں گے اور بلکہ ایگریویٹ کروائیں گے، تو اس ایگریویشن کے اندر اور اس لڑائی کے اندر جو بیرونی قوتیں ہوتی ہیں وہ پھر تاک لگائے بیٹھی ہوتی ہیں کہ ایسی صورت میں ہم نے کس طریقے سے پاکستان کو جو ہے وہ زخم پہنچانی ہے، اس کو کدھر سے ہم نے چوٹ لگانی ہے۔ تو پاکستان کی جو ایکلیز ہیل ہے اس کے اوپر وہ چوٹ لگائیں گے، اور پاکستان کا جو سب سے بڑا جو ڈیفنس کا سسٹم ہے وہ پاکستان کا بوم ہے، پاکستان کا میزل ڈیلیوری سسٹم ہے، اس کے اوپر ابھی انہوں نے بات چیت کرنا شروع کر دی ہے۔ تو یہ بات اسحاق ڈار ہو، آئی ایم ایف ہو، انڈیا ہو، اسرائیل ہو، امریکہ ہو، کوئی ہو، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جب پاکستان 1971 کے اندر ڈھاکہ فال ہوا تھا، اس کے بعد پاکستان نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم نے دوبارہ سے اس طرح کی صورتحال سے بچنے کے لیے اٹامک کی طرف جانا ہے۔ تو پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ شروع کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت کے اندر، تب سے لے کر ٹل دا میکنگ آف دس بام ان دا ایرا آف جنرل ضیاء الحق، سارے لوگ اس کے اوپر ریلیجیسلی کام کرتے رہے تھے، اور یہ ایک نیشنل کمٹمنٹ تھی اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں تھا۔ تب سے لے کے اب تک فوج ہو، یہ سیولینز ہو، کوئی بھی محکمہ ہو، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ بام کے اوپر کوئی کمپرومائز کر جائے گا۔ اگر کوئی بام کے اوپر کمپرومائز کرے گا، نہ ہی وہ وزیر اعظم پاکستان رہے گا، نہ صدر پاکستان رہے گا، نہ ہی وہ چیف آف آرمی سٹاف رہے گا۔ یہ دیکھیں، یہ بہت ہی زیادہ پاکستان کا آپ سمجھیں کہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ جیسے اسرائیل کو ماننے کے اوپر بات ہوتی ہے، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، کوئی بھی اس کے اوپر اس کا گراؤنڈ اور اس طرح کی سچویشن پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پوری کی پوری عوام پاکستان اس کے پیچھے لگ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ پاکستان کے عوام کی ایک بہت ہی زیادہ ایک اٹیچمنٹ ہے کہ یہ آخری ہمارا جو ہے اس طرح کا ایک ایسٹ ہے کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ بات یہ ہے کہ بہت جی لانگ رینج کا میزل ڈیلیوری سسٹم نہیں ہونا چاہیے، تو وہ اس لیے پاکستان نے لانگ رینج کا شاہین 3 یا اس سے نیکسٹ لیول بھی ہے جو ابھی تک پاکستان نے بتایا نہیں ہے، وہ اس لیے پاکستان نے بنایا ہے کہ اس سے پہلے انڈیا یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان چونکہ اوپر سے لے کر جو ہمارا جی بی ہے، جی بی سے ٹل یہ جو ہمارا کراچی اور بدین اور یہ والا ایریا، پاکستان کا پیٹ جو ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہے، پتلا ہے، اور ہم جا کے رحم یار خان سے اس کو کاٹ سکتے ہیں، اور اگر ہم اس کے اوپر نیوکلیر سٹرائک کرتے ہیں تو پاکستان کے پاس اس طرح کی کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے کہ پاکستان جو سیکنڈ نیوکلیر سٹرائک کی کیپیبلٹی رکھتا ہو، کیونکہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کا آئیڈیا تھا کہ پاکستان پیچھے جا کے افغانستان کے اندر سے انڈیا کو جا کے دوبارہ سے ریٹیلیٹ کرے گا، وہ تو سارا آبسولیٹ ہو گیا، اس کی تو ابھی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم پاکستان کو ادھر سے اٹیک کریں گے تو پاکستان بے بس ہو جائے گا، جبکہ ہندوستان جو ہے وہ اتنا بڑا ہے،
ہر اعتبار سے کہ پاکستان اگر اس کو سٹرائک کرتا بھی ہے نیوکلرلی تو نیوکلر سٹرائک کے طور پہ ہندوستان میں گنجائش ہے وہ کسی جگہ پہ جا کے پاکستان کو سیکنڈ سٹرائک کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اس نے جو نکوبار اور انڈیمان کے آئی لینڈز ہیں وہ اس نے سپیئر کیے ہوئے تھے کہ ادھر سے جا کے ہم نے پاکستان کے اوپر سیکنڈ نیوکلر سٹرائک کرنی ہے۔ لیکن جب سے یہ شاہین 3 بنا ہے تو نکوبار اور انڈیمان کے جو آئی لینڈ ہیں وہ بھی پاکستان کی رینج میں آ چکے ہیں۔ یہ جو ابھی نندن والا واقعہ ہوا ہے، ابھی نندن کے واقعہ کے اندر پاکستان نے یہ کہا تھا کہ آپ نے اگر ہمارے 12 شہروں کو لاک کیا ہے تو نیوکلر سٹرائک کرنے کے لیے ہم نے آپ کے 55 شہروں کو لاک کر لیا ہے، اور ان 55 شہروں میں پورے کا پورا ہندوستان آتا ہے، اور سب سے پہلے ہم نے نکوبار اور انڈیمان کے آئی لینڈز کو وہ لاک کیا ہے۔ تو یعنی پورے کا پورا ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کی رینج کے اندر ہے۔ یہ تو ہو گیا پاکستان کا جو میزل ڈیلیوری سسٹم ہے اس کی ہندوستان تک رینج۔ اگر اسی رینج کو ہم دوسری سمت لے جائیں تو اس کے اندر اسرائیل بھی آتا ہے۔ تو اسرائیل اس لیے آتا ہے کہ یہ ابھی نندن کے واقعے کے ٹائم 1971 کے اندر، 1982 کے اندر اور مختلف اور اوقات کے اندر وہ پاکستان کے اندر آ کے انہوں نے دہشت گردی کی ہے۔ وہ پاکستان کے ایک آئیڈیولوجیکل مخالفین ہیں اور ہندوستان کو وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں، اور کابل کے اندر آ کے بیٹھ کے جب انہوں نے کوہٹا کو نیوکلیر سٹرائک کرنے کا پروگرام بنایا تھا وایا انڈینز، تو یہ سارے اسرائیلی تھے۔ ابھی اسرائیل بھی ڈائریکٹ رینج کے اندر آ چکا ہے، اس لیے ان کو موت پڑ رہی ہے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا میزل ڈیلیوری سسٹم جو ہے اس کو ریویو کرے اور اس کو وہ لانگ رینج والے جو میزائلز ہیں وہ بنانا چھوڑ دے۔ تو اگر آپ یہ سمجھیں آپ کے پاس بہت ہی بڑے بامز ہیں، ایک آپ کو میں بات بتاؤں، آپ کے پاس ایٹم بام ہے، نائٹروجن بام ہے، ہائیڈروجن بام ہے، جس طرح کا بھی سوفسٹیکیٹڈ بام ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، ڈیلیوری سسٹم موجود نہیں ہے، تو آپ بام کو پہنچائیں گے کیسے؟ یعنی 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے جیسے گولی ہے بندوق کی، ایک گولی ہے، گولی کو ایسے ماریں گے تو وہ تو بندہ زخمی نہیں کرے گی، گولی کو اگر آپ بندوق کے اندر ڈال کے ماریں گے تو ایک گولی جو ہے وہ 10 بندوں کو مار دے گی۔ تو جو ایٹم بام ہے وہ گولی کی مانند ہے، اور یہ جو میزائل ہے میزائل بندوق کی مانند ہے۔ آپ نے بام کو میزائل کے اندر ڈالنا ہے اور پھر اس کو اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچانا ہے۔ یہ ڈیسٹینیشن کوئی بھی ہو سکتی ہے، 1000 کلومیٹر ہو سکتی ہے، 3000 کلومیٹر ہو سکتی ہے۔ تو جو میزائل ہے وہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ آپ کا بام ضروری ہے۔ تو پاکستان نے یہ جو دونوں ضروریات ہیں یہ بالکل بہت ہی وافر مقدار میں اپنے پاس اویلیبل کر لی ہیں، اور ہندوستان کو بھی پتہ ہے، اسرائیل کو بھی پتہ ہے، اور دوسرے دشمنوں کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کا جو ڈیفنس ہے وہ انوینسیبل ہے۔ تو اس لیے یہ اکثر اوقات پاکستان کے ایٹم بام پہ بات کرتے ہیں، اس کی سیکیورٹی پہ بات کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بھی، جیسے انہوں نے یوکرین سے یہ لے لیے تھے ایٹمی ہتھیار، ساؤتھ کوریا کو اس طرح کر دیا تھا، اور افریقن کچھ ملکوں کو اس طرح کر دیا تھا، تو اسی طرح پاکستان کو یہ بالکل انعام کر دیں۔ لیکن یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے، ان کی خام خیالی تو ہے، لیکن حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اسحاق ڈار اس پہ بات کرے، میں کہتا ہوں کوئی اور تو اور اس کے اوپر چیف آف آرمی سٹاف بھی بات کرے تو عوام پاکستان نے ریئیکٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا نازک معاملہ ہے۔ جیسے پاکستان کا جو کشمیر جو ہے پاکستان کی نیشنل کمٹمنٹ ہے، اگر ابھی تک ہم نے کشمیر نہیں لیا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کو اگر کوئی چاہے کہ میں سرنڈر کر دوں تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر جو بھی کوئی کرے گا اس سے مت بڑھے گا تو عوام پاکستان کا جو غیظ و غضب ہے وہ اس کا شکار ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ کوئی اتنی بڑی حیرت کی بات نہیں ہے کہ ابھی آئی ایم ایف نے بات کی ہے، یہ پہلے بھی بات کرتے ہیں، ابھی بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے آگے سے ان کو بہت ہی کھل کے جواب دینا ہے، اور آئی ایس پی آر کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر بہت ہی کھل کے ان کو جواب دے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس کے اوپر کوئی ٹالرنس نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔